السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت زبردست ویڈیو لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ مجھے کل ایک میل رسیو ہوا تھا تو اس کے اندر عجیب و غریب سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے پھر سوچا کیوں نہ اس بھائی کو تو میں نے جواب دے دیا تھا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ باقی بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور خواتین کو بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا سوال یہ تھا کہ ہم بستری کے بعد پیشاب کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو میں نے جواب دے دیا تھا، ابھی آپ بھائیوں کو بھی بتا دیتا ہوں۔ تو بھائیوں، ضروری ہے، ہم بستری کے بعد پیشاب کرنا، اپنے عضو خاص کو دھونا بہت ضروری ہے، مرد و خواتین دونوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب ہم بستری کریں، مجامت کریں، آپ لوگ ہم بستری کریں تو اس کے بعد پیشاب کرنا اور اپنے عضو خاص کو دھونا مرد اور خاتون دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوران جمع انزال کے بعد منی کے کچھ قطرے اندر رہ جاتے ہیں جو پیشاب کے ذریعے نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ اندر ہی رہ جائیں تو پیشاب کی نالی میں سوزش ہو سکتی ہے، اس میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، ورم بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیشاب کر لینا مرد کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح خاتون کے لیے بھی پیشاب کر لینا اور اپنے عضو خاص کو دھو لینا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر جماع کے بعد پیشاب کر لیا جائے تو مرد کو کبھی بھی پراسٹیٹ گلینڈر کی شکایت نہیں ہوتی، اس کے جو حصے ہیں اس میں غدود وغیرہ نہیں بنتے۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسری بات یہ ہے، اگر جماع کے بعد پیشاب نہ کیا جائے تو پیشاب کی نالی میں زخم وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ بھی پیشاب کی بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، تو یاد رکھیے پیشاب کرنا ہم بستری کے بعد بہت بہت ضروری ہے۔ دوران جمع بعض جراثیم پیشاب کی نالی میں چلے جاتے ہیں جو کسی طور پر عورت کے رحم میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جراثیم ہمیشہ پانی میں الٹی سمت میں چلتے ہیں۔ ظاہر ہے جب جمع ہوتا ہے تو منی خارج ہوتی ہے اور انزال بھی ہوتا ہے، ایسی حالت میں جراثیم جانے کے خطرات مستقر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیوں، ایسی حالت میں پیشاب کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور اپنے عضو خاص کو دھونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوشش کریں کہ جب بھی ہم بستری کریں تو جو خواتین ہیں ہم بستری کرنے سے پہلے استنجا وغیرہ کر لیں، اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو خواتین جلدی فارغ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کی جو فرج ہوتی ہے وہ بھی کسی حد تک ٹھنڈا پانی ڈالنے سے تنگ ہو جاتی ہے اور ہم بستری کا جو مزہ ہے وہ دوالا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں گا، جب بھی ہم بستری کریں دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہم بستری شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ ہم بستری میں شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان آپ کی ہم بستری میں شامل نہیں ہوتا، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نیک شریف پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں گا کہ ہم بستری ہمیشہ اندھیرے میں کرنی چاہیے نیک اولاد کے لیے، نہ کہ لائٹ میں ہم بستری کریں۔ ہم بستری کے لیے یہ اصول بنا لیں کہ اب جب بھی ہم بستری کریں اندھیرے میں ہم بستری کریں، اس طرح اولاد شریف اور نیک پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں گا جو بہت ضروری ہے کہ ہم بستری کے ٹائم بولنا بھی منع ہے اسلام میں۔ اگر آپ بولو گے تو ہو سکتا ہے جو آپ کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، ہم بستری کے دوران ہو سکتا ہے اسے ہم بستری کے دوران حمل ہو جائے خاتون کو، تو وہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ ہو سکتا ہے
اللہ معاف کرے وہ اندھی بھی ہو سکتی ہے، گونگی بہری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم بستری کرتے وقت اسلام یہی کہتا ہے کہ مطلب خاموشی اختیار کی جائے، خاموشی کے ساتھ ہم بستری کی جائے اور اندھیرے میں ہم بستری کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہم بستری کرتے ہوئے خاتون اور مرد جو مخصوص اعضاء ہیں عورت کے اور مرد کے، اس کو نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے ایک تو آنکھوں کی جو روشنی ہے اس پہ برا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ، اور دوسرے نمبر پہ اولاد بھی گونگی بہری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ ہم بستری ہمیشہ اندھیرے میں کی جائے، اور ہو سکتا ہے ہم بستری کے دوران آپ کی نظر عضو خاص پہ پڑ بھی جائے تو پھر آپ وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ لگاتار نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس سے مطلب دوبارہ نظر ڈالنے سے مطلب منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرا میل آئی ڈی بھی دیا گیا ہے، اس پہ اگر کوئی پوشیدہ بات پوچھنا چاہیں تو مرد حضرات اور خواتین مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، رابطہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ موبائل نمبر پہ رابطہ کر لیں، میل کر کے پوچھ لیں، اور سب سے بڑی بات کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں دیسی نسخے کے حوالے سے اور عملیات کے حوالے سے اچھی ویڈیو لے کر پیش ہوتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میری ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو فائدہ ہو سکے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔